بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و گلی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور مسجد اہل حدیث رفیع نگر کے محترم مصلیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 15 ستمبر 2023 خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں رفیع نگر کی مسجد اہل حدیث کے ممبر و محراب سے جوڑنے اور کتاب و سنت کرنے کا موقع پا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مشورہ اور استخارہ کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار۔ موضوع کچھ نیا لگ رہا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں، یہ انسانی برادری میں رہنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے مرحلوں کا سامنا ہوتا ہے جہاں وہ پس و پیش میں ہوتا ہے کہ کیا کروں، اسے انجام دوں یا نہ دوں، یہ بزنس کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ وہاں پر لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ تو ایسے حالات جب انسان کے سامنے آتے ہیں تو اسلام نے دو باتوں کی رہنمائی کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے بہی خواہوں سے، جو اس کے خیر خواہ ہیں، ان سے مشورہ کریں، اور نمبر دو، وہ اللہ تعالی سے بھی مشورہ کر لے، استخارہ کریں، اور پھر انشاءاللہ جس مسئلے میں وہ پس و پیش میں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راہ اس کو دکھا دے گا۔ لوگ مشورہ دیں گے اور کسی بات پر اس کا دل جم جائے گا، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ آج کے اس مختصر خطبے میں میں اسے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استخارہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صحیح بخاری پڑھیے، کتاب التہجد 1162 نمبر کی حدیث۔ راوی حدیث کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ تمام معاملات میں سکھلاتے تھے کہ اللہ سے استخارہ کرو۔ استخارہ کا مطلب ہے بھلائی چاہنا، خیر طلب کرنا۔ استخارہ خیر سے بنا ہے، خیر مانے بھلائی، اللہ سے بھلائی چاہنا۔ جیسے پیارے نبی قرآن کی صورتیں ہمیں سکھلاتے تھے، ایسے ہی استخارہ بتلاتے تھے اور سکھلاتے تھے آپ۔ اور آپ کہتے تھے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل ھذا الدعاء، کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ آ جائے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، فرض کے علاوہ
نفل نماز، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعائے استخارہ پڑھ لے. کون سی یہ دعائے استخارہ؟ 2 لائن کی، 2.5 لائن. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. یہ دعا استخارہ ہے. تو میرے بھائیو، اس دعا استخارہ میں ہمیں اپنے معاملے کو ذکر کرنا چاہے نا. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے بارے میں بہتر ہے، میرے معاش کے بارے میں بہتر ہے، میرے آخرت کے بارے میں بہتر ہے. یہ بزنس مثال کے طور پر، اللہ ایک کپڑے کی بزنس کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ بہتر ہے میرے دین کو لے کر، میرے معاش کو لے کر، میری آخرت کو لے کر، تو اللہ میرے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے اور مجھے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے اس پر راضی کر دے. اور اگر یہ معاملہ، یہ بزنس اللہ اگر میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے آخرت کو لے کر بہتر نہیں ہے، تو اللہ تو اس معاملے کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھ کو اس سے ہٹا دے اور مجھے وہ عطا فرما جہاں پر خیر ہو، بھلائی ہو، اور مجھے اس پر راضی کرے. یہ اس کا ترجمہ ہے میرے بھائی. تو دیکھیے، آپ نے اللہ سے مشورہ لے لیا. اب اللہ سے مشورہ لینے والا کبھی گھاٹے میں رہے گا؟ نقصان میں جائے گا؟ نہیں میرے بھائی. تو اللہ سے مشورہ لو، اس کا نام استخارہ ہے. اچھا، لیکن استخارہ کس کو کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا مجھے یاد نہیں، آپ میرے لیے استخارہ کر دو نا. اور کہیں کہیں یوٹیوب پر اور ٹی وی چینلوں پر یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کو استخارہ کرانا ہے تو فلاں مولانا صاحب سے کروا لو، اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دو، استخارہ تمہارے گھر پہ پہنچ جائے گا. تو یہ کوئی لیٹر ہے بھائی کہ وہ بنا کر کے آپ کے یہاں بھیج دیں گے؟ استخارہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دوسرے اس بیچ میں نہیں آ سکتے اور نہیں لانا چاہیے دوسروں کو، جائز نہیں ہے. آپ خود اللہ سے کہیے، اردو میں کہیے نا. بہتر یہ ہوگا کہ دعا یاد کر لیں آپ عربی زبان میں، لیکن عربی زبان میں نہیں کہہ سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نفل، اس کے بعد یہ جو دعا ہے نا، اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے اور اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹی وہ معاملہ اللہ کے سامنے رکھ دیجئے کہ اللہ یہ نکاح کا میٹر آیا ہے، فلاں جگہ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ لگانا ہے، لیکن اللہ تو فیوچر کو بہتر جانتا ہے، وہ رشتہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا. اللہ اگر بہتر ہے تو مجھے اس پر راضی کر دے، آسانی پیدا فرما دے، راہ کی مشکلیں دور کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ تو رکاوٹیں پیدا کر دے. ہمارے لیے اگر یہ بہتر نہیں ہے دین دنیا آخرت ہر لحاظ سے، تو مجھے اس سے دور کر دے اور ان کو مجھ سے دور کر. ہر ایک آدمی کہہ سکتا ہے. تو بھائی میٹر آپ کا ہے اور استخارہ وہ ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کریں گے. کہاں کی عقل مندی ہے ذرا بتائیے؟ یہ غلط بات ہے. اچھا، پھر ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ایک میٹر میں کتنی بار استخارہ کرنا چاہیے، اور کیا استخارہ کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے؟ تو نوجوانوں سن لو، استخارہ آپ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دن میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں نفل، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، استخارہ آپ نے کر لیا. آپ رات میں سونے جا رہے ہیں، آپ نے سوچا یہ سکون کا موقع ہے، اس وقت کر لیتا ہوں، وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنا میٹر ذکر کر دیجیے، اللہ یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے مجھے بتا دے، یہ بزنس اس میں پیسہ ڈالنے جا رہا ہوں، قدم بڑھانے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے کتنا بہتر ہے نہیں ہے تو جانتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھی راہ کی رہنمائی فرما دے. تو ہو سکتا ہے آپ سوئے اور آپ کو خواب آ جائے، ہو سکتا ہے، اٹ مے بی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں کوئی چیز بتا دیں. لیکن
یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، نہیں. تو کیا کریں؟ خواب نہیں آیا مولانا، استخارہ کیا نہیں آیا، کوئی بات نہیں. آپ میرے بھائی اس میٹر کے پروز اور کونز کو چیک کیجئے، مثبت اور منفی پہلو کو. یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں نا یہ بزنس، اس میں کتنا مثبت ہے ہمارے لیے پازیٹو اور کتنا منفی ہے نیگیٹو. اگر مثبت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں، پازیٹیوٹی زیادہ ہے، تو آپ قدم بڑھائیے بسم اللہ کر کے. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا، آپ کو برکتوں سے نوازے گا، آپ تجارت میں پھلیں پھولیں گے، آپ کا وہ رشتہ جو آپ نے جوڑا ہے وہ باعث برکت ہوگا. قدم بڑھائیے، کیونکہ آپ نے اس کی پازیٹیوٹی اور اس کے مثبت پہلو کو زیادہ پایا. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، مشورہ تو لوگوں کا ایسا آ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے رشتہ، یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، بہت اجڑ قسم کے ہیں، ایسے ویسے ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ منفی پہلو زیادہ ہے، اس کی نیگیٹیوٹی اس کی پازیٹیوٹی سے بڑھی ہوئی ہے، منفی پہلو زیادہ حاوی ہے، تو رک جائیے، بس رک جائیے، دوسرا رشتہ تلاش کیجیے، رک جائیے، دوسرا بزنس اس کی طرف قدم بڑھائیے. مثال کے طور پر کسی کے ساتھ پارٹنر بننا تھا، آپ سوچ رہے ہیں یار یہ بزنس کر رہا ہے، پارٹنر بن جاتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، پارٹنرشپ میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اس کا معاملہ ایسا ہے ویسا ہے، دھوکے باز ہے. ارے چوکنا رہنا چاہیے، اس کا پارٹنر بننا اچھا نہیں ہے. تو بس منفی پہلو آپ کے سامنے آ گیا، رک جائیے. لیکن اگر لوگ سراہ رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، اور اس کے بزنس میں اللہ نے برکت دی ہے، اگر وہ آپ کو پارٹنر بنا رہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، بن جائیے. آپ نے دیکھا اس کی پازیٹیوٹی بڑی ہوئی ہے، لوگ اچھا ہی مشورہ دے رہے ہیں، مثبت پہلو ہی حاوی ہے، غالب ہے، تو ٹھیک ہے، قدم بڑھائیے. اگر وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راہیں آسان کر دے گا اور آپ کو اس میں برکت نصیب فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے استخارہ کے قبول ہونے کی یہ بھی شکل ہے کہ آپ مثبت دیکھ رہے ہیں زیادہ، تو آپ قدم بڑھائیے اور ایمان رکھیے کہ اللہ سے آپ نے مشورہ کیا ہے نا، تو اگر یہ معاملہ بہتر نہیں ہوگا تو اللہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈال دے گا اور آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور اگر بہتر ہے یہ آپ کے لیے معاملہ تو اللہ تعالیٰ مشکلیں آئیں گی لیکن ہٹا دے گا، ان روڑوں کو ختم کر دے گا جو راستے میں آپ کے پڑ رہے ہیں، اور آپ اپنی منزل کو پا جائیں گے. تو استخارہ کرنے کے بعد بیٹھے نہیں رہنا چاہیے کہ خواب نہیں آیا مولانا، خواب نہیں آیا. نہیں، خواب آنا ضروری نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے لیکن اس کا آنا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک میٹر میں آپ کئی بار استخارہ کر سکتے ہیں. ایک میٹر ہے نا، نکاح کا معاملہ ہے، بیٹی یا بیٹے کا، آپ نے اس میں کئی بار استخارہ کیا، کر سکتے ہیں. اور آپ کے کئی سارے معاملات ہیں، نکاح کے رشتے کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، پارٹنرشپ کا معاملہ ہے، کہیں گھر خریدنے اور نہ خریدنے کا معاملہ ہے، کہیں دکان لینے اور نہ لینے کا معاملہ، کئی میٹر ہے. تمام میٹر کو جمع کر کے ایک استخارہ کر لیجئے، سب میٹر کو اسی میں ذکر کر لیجئے، ایک استخارہ بھی اس کے لیے کافی ہے. تو ایک ہی میٹر میں کئی بار بھی استخارہ آپ کر سکتے ہیں، اور کئی میٹر جمع ہو ان کے لیے ایک بار استخارہ کرنا بھی کافی ہو جائے گا. اس طرح سے انشاءاللہ آپ اللہ سے مشورہ لے سکتے ہیں. تو یہ تو ہوا استخارہ. اور دوسرا ہے کہ ہمیں مشورہ بھی لینا ہے لوگوں سے. کیسے لینا ہے، کس سے لینا ہے، کن معاملات میں لینا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، استخارہ یہ اللہ سے مشورہ ہے، اور انسانوں سے جو مشورہ کرتے ہیں اس کی بھی بہت اہمیت. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ انعام پڑھیے. اے نبی، ان صحابہ سے مشورہ کرتے رہیے معاملات میں، نبی کو حکم ہے مشورہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا سورۃ نمبر 42 کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں. کتنی پیاری آیات.
مشورے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں. تو میرے بھائیو، جب مشورے کی بات آئے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مشورہ کن معاملات میں لینا چاہیے. جو دین کے مسائل ہیں یا اس طرح کے آپ دیکھیں گے، اس کی 2-3 کیٹیگری. کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں پر واجب اور فرض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں، جیسے شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، بدکاری حرام، سود خوری حرام، رشوت خوری وغیرہ وغیرہ. حرام چیزیں بالکل کلیئر ہے. یہ 2 کیٹیگری ہو گئی. اور ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو جائز ہے، مباح ہے، پرمسیبل ہے. آپ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، ہے نا، اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی آپ جی. تو مشورہ کس بارے میں کرنا ہے؟ کیا فرض اور واجب کے بارے میں مشورہ کرنا ہے کہ مولانا صاحب ذرا بتا دو میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ یہ مشورہ کرنے کی چیز ہے بھائی؟ نہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے بھائی، کوئی چھٹکارا نہیں ہے. آپ کو بہرحال نماز پڑھنی ہے، یہ مشورہ لینے کی چیز نہیں ہے. یا اسی طرح آپ یہ آ کر پوچھو کہ مولانا شراب پیوں کہ نہ پیوں، غلط بات ہے. کیسے آپ اس بارے میں مشورہ کر سکتے؟ یہ تو حرام ہے نا. جو چیز فی نفسہ ہی حرام ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں ہمیں مشورہ نہیں لینا ہے، اس کو تو اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے، ضروری ہے. اور جو چیزیں فرض اور واجب ہے اسے کرنا ہے. اس سے میرے بھائیو ہم دور نہیں بھاگ سکتے، پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. تو مشورہ کس بارے میں کرنا ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں جو جائز ہے، مباح ہے، حرام ہے، لافل ہے، پرمسیبل ہے، کہ انہیں چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو. جیسے رشتہ 2-3 جگہ سے آ سکتا ہے، چاہو تو یہاں کرو، چاہو تو وہاں کرو، ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ یہی کرو. تو دینداری کو دیکھو، جہاں دینداری ہے وہاں پہ رشتہ لگا. بزنس کرنا حلال ہے، کپڑے کی کر سکتے، فروٹس کی کر سکتے، ویجیٹیبلز کی کر سکتے، اور بہت ساری کتابوں کی بزنس کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. ڈھیر ساری بزنس کی چیزیں ہیں، اس میں آپ مشورہ کرو کہ کون سی بزنس کرو. جائز ہے. کوئی مشورہ دینے والا آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، فرض اور واجب میں کوئی مشورہ نہیں. حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں. مشورہ کس بارے میں؟ جو حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، کہ اسے چاہوں تو کروں، چاہوں تو چھوڑوں. کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے. لیکن کیا بہتر ہے میرے لیے، کس چیز کی بزنس، کس چیز کی تجارت، مشورہ کر لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. مشورہ کس سے کیا جائے یہ بھی ایک اہم بات ہے. تو مشیر کی ذمہ داری ہے، مشورہ لینے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو مشورہ دے اس کی بھی ذمہ داری ہے. مشورہ لینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے کس سے مشورہ لینے جا رہا ہے، کیا وہ آدمی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو بیماری کے بارے میں مشورہ لینا ہے کہ بھئی یہ بیماری ہے، کیا دوا سے معاملہ ہو جائے گا یا آپریشن کرنا پڑے گا. تو کس سے مشورہ لیں گے؟ تو آپ چلے گئے انجینئر صاحب کے پاس جو بلڈنگ بناتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دے دیجیے. تو صحیح مشورہ ملے گا؟ نہیں بھائی، غلط ہے نا. آپ کو جاننا چاہیے کہ اس کے بارے میں مشورہ کس سے لوں. اس کے بارے میں جائیے ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی بیماری کتنی سنگین ہے، آپریشن کے ذریعے ہی کام ہوگا یا دواؤں سے کام چل جائے گا. تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. اچھا، آپ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں، کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں، اور مشورہ لینا ہوا تو آپ پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب مشورہ دے دیجئے کتنے پلر ہو، کتنے چوڑے ہو. اچھا مشورہ ملے گا. آپ غیر مناسب انسان کے پاس جا رہے ہیں. اب آپ انجینئر کے پاس جائیے. انجینئر جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہے، تو وہ آپ کو کنسٹرکشن اور بلڈنگ پلاننگ کے بارے میں مشورہ دے گا. تو مشورہ لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے مجھے کس سے مشورہ لینا، اس فیلڈ کا ماہر کون ہے، اس کی بصیرت کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور تب اس کے پاس جائے. غیر مناسب آدمی کے پاس جا کر مشورہ لینا یہ درست نہیں. اچھا، جس سے مشورہ لیا جائے اس کی بھی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جامع ترمذی کتاب الادب 2822 نمبر کی حدیث، المستشار مؤتمن
کہ جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آپ سے مشورہ لینے آیا ہے رشتے کے بارے میں، ناطے کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، تو اس نے آپ کو رازدار بنایا ہے اپنا، آپ اسے راز ہی بنا کر رکھیے میرے بھائی، یہ ذمہ داری ہے نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ڈسکلوز ہو، لوگوں کو پتا چلے، تو آپ رازدار بن جائیے، کیونکہ اتنے ہزاروں کی بھیڑ میں وہ صرف آپ کے پاس آیا مشورہ لے، آپ راز کو فاش نہ کیجیے اگر وہ نہیں چاہتا کہ اس کو لوگ جانے۔ نمبر 2، آپ جو مشورہ دیجیے وہ صحیح مشورہ دیجیے اس فیلڈ کے بارے میں، اس سے قطع نظر کہ آپ کا مشورہ دینے سے کہیں یہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کیجیے، صحیح مشورہ دیجیے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ بیماری ایسی ہے کہ آپریشن کے بغیر اچھی نہیں ہو سکتی، یہ ہارنیا کا آپریشن ضروری ہے، نکالنا ہی پڑے گا، تو آپ بتائیے کہ آپریشن کرنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں۔ ہو سکتا ہے زیادہ پیسہ اس میں خرچہ ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ناراض نہ ہو جائے میرا یہ کلائنٹ، میرا یہ کہہ لیجیے ساتھی، یا میرا یہ جان پہچان والا، نہیں، کوئی بات، اچھے مشورے دیجیے، اچھا مشورہ دینا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، اور صحیح مشورہ دیتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہ کیجیے کہ کہیں کوئی رکاوٹ اس کی طرف سے نہ آ جائے، جو فائدے مجھے مل رہے تھے وہ رک نہ جائے۔ آپ امانت دار ہیں اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح مشورہ آپ اس کو دیں، ٹھیک ہے؟ اور مشورہ میرے بھائی زیادہ تر ضابطے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے لیا جاتا ہے، بزرگوں سے لیا جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے سماج کے جو بزرگ ہیں، سماج یا اسی طرح گھر خاندان کے دادا، نانا، پردادا، پڑنانا وغیرہ حیات ہے تو لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ پہنچتے ہیں۔ ضابطے کے بڑے لوگ، جیسے بچوں کے لیے باپ، یہ ضابطے کا بڑا انسان ہے، شاگرد کے لیے استاد، یہ ضابطے کا قانون کا بڑا انسان ہے یا نہیں؟ تو ان سے مشورہ ضرور لیا جائے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے کو اپنے سے عمر میں چھوٹے انسان سے مشورہ لینا پڑ گیا، کوئی بات نہیں۔ ایک باپ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن بچے کو اس نے پڑھایا، بچہ ایکسپرٹ ہو گیا، انجینئر بن گیا۔ اب بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملے میں باپ کو مشورہ لینا پڑ رہا ہے بیٹے سے، کوئی بات نہیں، لیا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے انسان بولو ہیں کہ نہیں، لیکن آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کیا کیا جائے ان سے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، باقی لوگ فدیہ دے دیں۔ اللہ کے رسول نے اس پہ عمل کیا۔ خندق کی جنگ جو پیش آئی اس سے پہلے آپ نے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا خندق کھود دی جائے، یہاں سے وہاں تک خندق ہم کھود دیں گے تو یہ کفار یہاں آ ہی نہیں سکتے اندر مدینے کے۔ اللہ کے رسول نے مشورہ قبول کیا، حالانکہ سلمان فارسی رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بہت چھوٹے انسان ہیں، آپ کے امتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بدر کے مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ نے کہا کہاں ٹھہرا جائے، پہاڑ کے دامن میں، یہاں میدان میں؟ تو حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ یہاں میدان میں ہمیں ٹھہرنا چاہیے اور یہاں پر ہمیں اپنی صف بندی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے چھوٹے رتبے کے چھوٹے لوگوں سے بھی مشورہ کیا ہے۔ تو کبھی ایسا ضرورت پڑ جائے، ایسی ضرورت آن پڑے کہ ایک بزرگ کو ایک نوجوان سے مشورہ لینا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، کوئی بات نہیں، بزرگوں کو عار نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور سے جو ضابطے کے بڑے لوگ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان بزرگوں سے مشورہ لیں اور اس کے مطابق جو صحیح مشورہ ہے اس پر عمل کریں۔ اچھا، ایک اور بات ختم ہوا کہ مشورہ آپ نے دیا تو سامنے والے نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، ارے دیکھو کمیٹی میں میرا مشورہ میں نے دیا اور لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو آپ ناراض ہو گئے، ارے میرا مشورہ کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ناراض مت ہو، مشورہ لیا بھی جا سکتا ہے اور مشورہ رد بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مشورہ یہ ایکسیپٹیبل ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ اور مغیث، صحیح بخاری پڑھیے کتاب الطلاق، اس میں ہے کہ بریرہ آزاد ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھیں، لونڈی اور بادی تھی، ان کو آزاد کر دیا اما عائشہ نے، آزاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اب مغیث میرے شوہر جو آپ ہو نا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں آزاد ہو گئی ہوں، اب میں اپنے اختیار کے مالک ہوں۔
تو بریرہ جو ہے جب ان سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تو مغیث بہت فدا تھے ان پر. بریرہ گلی کوچوں میں جاتی تھی, مغیث ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے کہ بریرہ کیوں ناراض ہو, مجھ سے آخر کیوں الگ ہو رہی ہو. پیارے نبی تک یہ معاملہ پہنچا تو نبی نے بریرہ کو بلا لیا, کہا لو راجاتی ہی یا بریرہ, اے بریرہ کاش تم رجوع کر لیتے, اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لیتے. کس نے کہا؟ اس امت کی سب سے عظیم ہستی نے, امام الانبیاء نے کہا بریرہ سے. لیکن بریرہ جیسی ذہین و فتین خاتون کہتی ہیں اللہ کے رسول اتأمرونی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کی آپ کا آرڈر اور حکم ہے تو میں اسے بجا لاؤں گی, آپ حکم دے رہے ہیں مجھے؟ تو نبی نے کہا نہیں میرا حکم نہیں ہے, انا اشفع فی, میں تو سفارش کر رہا ہوں بریرہ, میں مشورے دے رہا ہوں تمہیں کہ اپنے شوہر مغیث کے ساتھ گزارا کر لو. تو بریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ مشورہ ہے تو مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں, ما لی حاجت فیہ, اللہ کے رسول میں اس مشورے پر عمل نہیں کر سکتی. سبحان اللہ, اس دنیا کے سب سے عظیم انسان کا مشورہ رد کیا گیا, اور رد کرنے والی ایک خاتون ہے جو آپ کی امتی ہے, اور کوئی ناراضگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا. لیکن بریرہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول مجھے بتا دو, اگر آپ کا حکم ہے تو سانکھوں پر میں ویسا کروں گی جو آپ کہہ رہے ہو, حکم دے رہے ہو, لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو یہ مشورہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. تو اگر پیارے رسول کا مشورہ میرے بھائیو کوئی امتی قبول نہ کر سکتا ہے, ہاں, اور ہمارا اور آپ کا مشورہ, ہم نے مشورہ دے دیا اور قبول نہ ہوا تو ناراض ہو گئے, ہم دشمنی کر لی, ہم نے میٹنگ کے تمام اراکین و ممبران کو واک آؤٹ کر گئے ہم. سمجھیے اس نزاکت کو. تو میرے بھائیو مشورے ہم بزرگوں سے لیں, اور جو مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ اچھا مشورہ دے, صحیح مشورہ دے, ہاں, سامنے والے کے لیے جو بہتر ہو, اور جو مشورہ لینے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ چن لے کس سے مشورہ لے, کون اس کا ایکسپرٹ ہے, اس کے بارے میں بصیرت کس کے پاس ہے, اس کے پاس جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے ان اصول و ضوابط پر جو مشورے اور استخارے کے بارے میں ہے ہمیں اپنی عملی زندگی میں لانے اور اس کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر.